نماز کے بارے میں ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے تم دیکھو. تو یہاں آپ نے فعل کے ساتھ منسلک کر دیا، اور جتنی اس کی ڈیٹیلز تھی نا وہ آپ علیہ السلام نے وربلی نہیں دی. وربلی اس کے اندر جو ہے نا وہ گائیڈ لائن کم دی، آپ نے عمل کے ذریعے دی. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا یہ کام تھوڑا زیادہ حساس تھا اس لیے ایسا کیا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں امت کو چھوٹ زیادہ دی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امت کے لیے آپ کے رحمت کا پہلو زیادہ غالب ہوا کہ نماز پڑھنے میں جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرے جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو میں اگر آپ سب کو کہوں کہ میں جیسے کر رہا ہوں آپ ویسے ہی حرکات کریں تو ہر ایک کی حرکت دوسرے سے مختلف ہو جائے گی. تو یہ گنجائش دینے کا پہلو ہوتا ہے اگلے کو، یہ گنجائش دینے کا پہلو ہے. تو خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، کسی موقع پر انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ میں بھی گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بات کریں گے. لیکن میں نے کہا افعال میں ایک پہلو تو آپ کو یہ نظر آتا ہے نا کہ آپ کی افعال، ایک اور دلچسپ پہلو بھی بڑا ہے اس کے اندر، بڑا اہم ہے، اور وہ محدثین ہی کی نظر وہاں تک گئی اور انہوں نے ٹیکنیکلی طور پر اس کو اندر اس کے شامل کیا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ کسی امتی نے آپ کے سامنے دین کی کسی بات پر عمل کیا اور آپ نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی. آپ نے منع نہیں کیا اس سے، یا آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یا آپ نے خاموشی اختیار کر لی. آپ نے وہ خاموشی اختیار کر لی تو یہ بھی ایک فعل ہے نا آپ کا. لگنے کو زیادہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ فعل ہے، لیکن یہ بھی ایک عمل ہے آپ کا. تو افعال کے ذیل کے اندر یہ بھی آ گیا، اور اس کے لیے ایک الگ لفظ جو ہے وہ محدثین نے اس کے لیے وضع کیا، وہ ہے تقریر. یہ اردو والی تقریر نہیں ہے. تقریر قررہ یقرر، تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ثابت کر دینا، کسی چیز کو پختہ کر دینا، انڈوس کر دینا کسی چیز کو. تو گویا کہ دین کا ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ جو آپ نے عمل نہیں کیا لیکن آپ کے سامنے وہ عمل ہوا اور آپ نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت فرما دی، آپ نے انڈورسمنٹ اس کی دے دی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی پرمیسیبل ہے، یہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم اس طرح یہ عمل کر لو. یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، یہ بھی حدیث کا ایک اہم ترین ایک بڑا حصہ اس طرح سے بھی آتا ہے. تقریرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہا جاتا ہے. سبق بورنگ تو نہیں ہو رہا؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ دلچسپ ہے نا؟ وہ استاد جی ہمارے کہہ رہے تھے کہ بچے کو داخل کروانے آیا اور اس کو کہا کہ دل لگا کے پڑھی. تو ساتھ ایک دوسرے استاد بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے پڑھنا ضرور ہے، دل لگے نہ لگے. یہ کوئی شرط نہیں ہوتی کہ دل لگا کے، دل لگے گا تو پڑھیں گے، یہ تو کوئی شرط نہیں ہے نا، پڑھنا تو پڑھنا ہی ہے. تو بچے کو کہا کہ بھائی دل لگے نہ لگے پڑھنا ضرور ہے. تو آپ کو دلچسپ لگے نہ لگے، دلچسپ تو بنانا پڑے گا نا ہمیں اس میں. لیکن اپنی طرف سے تو یہی کوشش ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک اچھے سے اچھے انداز سے اس کو ڈیلیور کیا جائے، اور امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے اس کو. اور سب سے بڑی بات تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے حدیث سنا دی آپ کو، فضیلت سنا دی کہ بہت بڑا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور آپ کی شخصیت کو جو ہے وہ سمجھنا اور اس کو سیکھنا اور اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا. یہ بہت بڑی دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث کیا ہوتی ہے کہ اقوال النبی و افعالہ و احوالہ، اور اسی اقوال کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ وہ چیزیں، وہ اعمال جس میں امت نے عمل کیا آپ نے عمل نہیں کیا. اذان آپ نے ساری زندگی نہیں دی، اذان آپ نے نہیں دی، لیکن آپ نے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوئی، آپ نے انڈورسمنٹ کی ہے اس کی، آپ کے سامنے وہ پڑھے گئے ہیں الفاظ، آپ نے اس کو مہر لگا دی ہے تو وہ عمل ہو گیا. اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں صحابہ کرام کے جس کے اندر یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. تو بہرحال ابھی ہم نے صرف حدیث مبارکہ کی تعریف دیکھی ہے کہ حدیث کس چیز کو کہا جاتا ہے. اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افعالہ و احوالہ، اور افعال کے اندر جو ہے میں نے کہا کہ تقریرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں.